بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل وَيُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ وَالتَّقْتِيرُ فِيهِ وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهِ وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ۔ آج کی اس فصل میں صاحب کتاب وضو کرنے والے آدمی کے لیے کون کون سی چیزیں ناپسند ہیں، مکروہ ہیں، ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ تو مکروہ کہتے ہیں بیٹا جو محبوب اور پسندیدہ نہ ہو۔ مکروہ کا اطلاق کبھی تو بیٹا حرام پر بھی ہوتا ہے، تو کبھی مکروہ تحریمی پر بھی ہوتا ہے، اور کبھی اس پر بھی ہوتا ہے مکروہ کا اطلاق کہ جو حرام کے قریب ہو۔ اس کو امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ حرام ظنی کہتے ہیں، اور ایسی ہی مکروہ کا اطلاق مکروہ تنزیہی پر بھی ہوتا ہے۔ ایسی ہی مکروہ کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑ نہ کرنے کے بمقابل بہتر ہو، اولا ہو۔ تو یہاں پر جو مکروہ ہے وہ ناپسندیدہ کے معنی میں ہے، یا تو مکروہ تنزیہی کے معنی میں ہے، یا یہ کہ خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ فرماتے ہیں فصل وَيُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ۔ یہ فصل ہے اس بیان میں کہ متوضی توضأ یتوضأ توضؤا، اس کا معنی ہوتا ہے وضو کرنا، اسی سے اس میں فاعل ہے المتوضی، وضو کرنے والا۔ کرہ یکرہ کا معنی ہوتا ہے ناپسند ہونا، اس میں یکرہ فعل مجہول۔ معنی ہوگا کہ وضو کرنے والے آدمی کے لیے 6 چیزیں، ستۃ اشیاء، 6 چیزیں مکروہ ہیں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ یہ ستۃ اشیاء، اشیاء یہ منصوب ہے، حالت جری میں بھی اس پر فتحہ ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے۔ الاسراف فی الماء، پہلا مکروہ یہ ہے کہ پانی میں اسراف کرنا۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے بے ضرورت پانی خرچ کرنا، ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ایسے ہی والتقتیر فیہ، تقتیر کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، ضرورت ہے جتنے پانی کی اتنا پانی استعمال نہیں کر رہا ہے، اس سے کم پانی استعمال کر رہا ہے، کہ اس سے صحیح طریقے سے سنت بھی ادا نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو مثلا چپڑنے کی حد تک چپڑنے کے حد تک اس نے کم کر دیا، تو اس کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَالتَّقْتِيرُ فِيهِ، پانی میں کمی کرنا، وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهِ، بِهِ کی ضمیر کا مرجع وہی پانی، الماء، اور پانی کو چہرے پر مارنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ پانی کو چہرے پر مارنا، تو چہرہ ہی کوئی ضروری نہیں ہے، چہرے کے علاوہ دوسرا کوئی عضو دھو رہا ہے تب بھی پانی مار رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ مصنف نے یہاں پر صرف چہرے کو ذکر کیا کیونکہ دیگر اعضاء پر چہرے کو شرف حاصل ہے۔ وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهِ، اور پانی سے چہرہ مارنا یعنی چہرے پر پانی مارنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، یا لوگوں کی بات چیت کی طرح بات چیت کرنا، جیسے عام حالتوں میں لوگ بات چیت کرتے ہیں ویسے ہی
وضو کرنے کے وقت لوگوں کا کلام کرنا یا لوگوں سے کلام کرنا. یہ لوگوں سے کلام کرنا یہ مکروہ اس وقت ہے جبکہ ضرورت نہ ہو. اگر کوئی ایسی ضرورت ہے کہ اگر بات نہیں کرے گا تو اس کا فوات اور اس کا فوت ہونا لازم آئے گا. تو اس لیے یہ حاجت سے مقید ہے. جب تک حاجت نہ ہو تب تک تو مکروہ ہے، اور اگر حاجت ہو تو حاجت کی بنا پر آدمی بات کر سکتا ہے، وہ مکروہ نہیں ہے. والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر، اور بلا عذر دوسرے سے مدد طلب کرنا وضو کرنے میں یہ بھی مکروہ ہے. اور مدد کے تعلق سے میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ مدد کرنا مکروہ کون سی مدد ہے. پانی منگانا یہ مکروہ نہیں ہے. کسی سے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈلوانا یہ مکروہ نہیں ہے، بلکہ مکروہ یہ ہے کہ آپ اپنے اعضائے مغسولہ کو، جن ہاتھوں کو، جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، ان کے دھونے میں دوسرے کی یہ مدد لیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ دھو دیجئے، ہمارے ہاتھوں پر پانی مل دیجئے صحیح سے. اگر ضرورت نہیں ہے، عذر نہیں ہے کچھ، تو اس طریقے سے دوسرے سے مدد لینا یہ مکروہ ہے. وتثلیث المسح بماء جدید، تثلیث ثلث یثلث تثلیث، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا 3 بار کوئی کام کرنا. تثلیث المسح، مسح کو 3 بار کرنا، بماء جدید، نئے پانی سے. یعنی 3 بار مسح کرے. تو بیٹا مسح میں یہی مستحب ہے کہ پورے سر کا مسح 1 بار کرے. اب 3 بار نئے 3 پانیوں سے مسح کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، خلاف سنت ہے. فصل الوضوء علی 3 اقسام، اس فصل میں صاحب کتاب وضو کی 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں. یعنی وضو جس کام کے لیے کیا جا رہا ہے اس کام کی طرف نظر کرتے ہوئے وضو کی 3 قسمیں ہیں. مثلا کسی کو نماز پڑھنا ہے اور وہ ہے بے وضو، چاہے نماز نفل ہی کیوں نہ ہو، نماز جنازہ کیوں نہ ہو، سجدہ تلاوت کیوں نہ ہو، یا قرآن چھونا ہو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چاہے فارسی زبان ہی میں قرآن کیوں نہ لکھا ہوا ہو. تو ان کے لیے وضو کرنا بیٹا فرض ہے. ایک وضو کی قسم ہی فرض کب ہوگا وضو؟ نماز پڑھنے کے لیے، کوئی سی بھی نماز ہو، سجدہ تلاوت وغیرہ کرنے کے لیے، قرآن پاک چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہوگا. اور ایک وضو ہوتا ہے بیٹا واجب، یعنی کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے. تو وضو کرنا واجب کب ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتائیں گے صاحب کتاب کہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تیسری قسم صاحب کتاب بتائیں گے وضو کی مندوب، کہ وضو کرنا مستحب اور مندوب ہو. وہ بہت سارے کام، ہر اچھے کام کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور کوئی بھی ناپسندیدہ کام کیا ہو اس کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے. اب اچھے کام کیا کیا ہیں؟ ناپسندیدہ کام اگر کسی نے کر لیا تو اس کے بعد وضو کرنا اچھا ہے، مستحب ہے، مندوب ہے. تو بیٹا وضو کی 3 قسمیں ہو گئیں. وہ ہم افعال تو ابھی بعد میں بتائیں گے کہ کس کام کے لیے مندوب ہے، کس کام کے لیے مندوب نہیں ہے، کس کام کے کرنے کے لیے مندوب ہے اور کس کام کے کرنے کے بعد مندوب ہے. یہ تو ابھی ہم بعد میں بتائیں گے. لیکن ہماری گفتگو سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ وضو کی ان افعال کی طرف نظر کرتے ہوئے، جو افعال وضو سے کیے جائیں گے، ان افعال کی طرف نظر کرتے ہوئے وضو کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ وضو فرض ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ وضو واجب ہو، اور تیسرا یہ کہ وضو مندوب اور مستحب ہو.
اس فصل میں انہی چیزوں کو ذکر کریں گے۔ فصل الوضوء علی ثلاثۃ اقسام، یہ فصل ہے اس بیان میں کہ وضو 3 قسموں پر ہے۔ کس کی طرف نظر کرتے ہوئے؟ اس فعل کی طرف جس کو جو فعل وضو کرنے سے کیا جائے۔ الاول فرض، پہلی قسم ہے فرض۔ فرض کب ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں علی المحدث، بے وضو آدمی پر۔ یہاں پر محدث سے مراد بے وضو، بے وضو آدمی پر جس کو حدث لاحق ہو گیا ہو، اس پر وضو کرنا فرض ہے۔ کب؟ للصلاۃ، نماز کے لیے۔ ولو کانت نفلا، اگرچہ نماز نفل ہی کیوں نہ ہو، ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ ولصلاۃ الجنازہ، ایسے ہی نماز جنازہ کے لیے۔ وسجدۃ التلاوہ، اور تلاوت کے سجدے کے لیے، یعنی قرآن پاک کے اندر جو سجدات ہیں، ان آیات سجدہ میں سے کوئی آیت پڑھی تو اب سجدہ تلاوت کرنا ہے، تو سجدہ تلاوت کے لیے بھی آدمی کو وضو کرنا یہ فرض ہے، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ ولمس القرآن، ایسے ہی قرآن پاک کو چھونے کے لیے، کہ قرآن نے فرمایا کہ قرآن کو نہیں چھوئیں مگر طاہر اور پاک اور باوضو لوگ۔ ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک آیت ہی کو اگر چھونا ہو تب بھی وضو کے بغیر نہیں چھو سکتا۔ بعض ائمہ نے یہاں پر ہمارے یہ بھی کہا ہے کہ محدث کے لیے چھونا، وہ جگہ چھونا جس میں قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہو، وہ جگہ چھونا یہ مکروہ ہے۔ ہاں حاشیہ اگر ہے ادھر ادھر تو حاشیہ کا چھونا مکروہ نہیں ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، لیکن صحیح جمہور ائمہ فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن پاک کی چاہے آیت ہی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، بغیر وضو کے چھونا یہ حرام ہے، وضو کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ اور علماء نے یہ کہا ہے کہ صحیح یہ ہے، جیسے ہم نے کہا کہ حاشیہ وغیرہ کا چھونا مکروہ نہیں ہے، لیکن اور صحیح یہ ہے اس کے تعلق سے کہ حاشیہ وغیرہ جو ہوتا ہے قرآن پاک کا، اس کو چھونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کپڑے کو چھونا۔ لہذا کپڑے کا اگر قرآن پاک کے اوپر کپڑا ہو تو جیسے کپڑے کو چھونا یہ حرام نہیں ہے، ایسے ہی اس حاشیے کو چھونا بھی حرام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ والثانی، اور دوسری قسم ہے واجب، وضو واجب ہو۔ یہ واجب کب ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں للطواف بالکعبہ، کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے۔ تو کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے بیٹا وضو کرنا واجب ہے۔ والثالث مندوب، اور تیسری قسم ہے مندوب۔ مندوب کا مطلب مستحب، جس کے کرنے سے ثواب ملے، نہ کرنے سے کوئی عتاب نہ ہو۔ فرماتے ہیں والثالث مندوب، تیسری قسم ہے وضو مندوب، یعنی کر لے گا تو اچھا ہوگا۔ وہ کس کے لیے؟ تو فرماتے ہیں للنوم علی طہارت، وضو پر سونے کے لیے۔ آدمی نے یہ قصد سے نیت وضو کر رہا ہے کہ میں باوضو ہو کر سوؤں گا، تو طہارت پر سونے کے لیے، باوضو ہو کر سونے کے لیے وضو کرنا بیٹا یہ مستحب ہے، اگر چھوڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، ایسے ہی وضو، ایسی ہی نیند سے بیدار ہوا۔ استيقظ یستيقظ، استيقاظ بیدار ہونا، نیند سے بیدار ہوا تو نیند سے بیدار ہونے پر بھی وضو کرنا یہ مستحب ہے، لیکن یہ مستحب تبھی ہے جبکہ بیدار ہو کر نماز پڑھنا مقصود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بس نیند سے بیدار ہوا ہے اس لیے وضو کر رہا ہے تو یہ مستحب ہے، اور اگر نماز وغیرہ مقصود ہو تب تو پھر وضو کرنا فرض ہوگا۔ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ، ایسے ہی وضو پر ہمیشگی کے لیے بھی وضو کرنا یہ مستحب ہے۔
یعنی آدمی چاہتا ہے کہ ابھی وضو میرا ٹوٹا اور میں چاہتا ہوں کہ میں جب بھی میں پورے دن ہمیشہ باوضو رہوں، تو بیٹا وضو ٹوٹا، جیسے وضو ٹوٹنے کے بعد فوراً وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ تبھی وہ ہمیشہ وضو پر رہ پائے گا۔ تو وضو پر مداومت اور ہمیشگی کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ وللوضوء علی الوضوء، ایسی وضو پر وضو کرنا بھی مستحب ہے۔ وضو پر وضو کرنا مستحب بیٹا تبھی ہے جب کہ پہلے وضو سے نماز وغیرہ کوئی عبادت کر چکا ہو۔ اگر پہلے وضو سے کسی نے کوئی عبادت اب تک نہیں کی اور پھر اب دوبارہ سے پھر وضو کر رہا ہے، تو یہ وضو کرنا بیٹا مستحب نہیں ہوگا، پھر یہ وضو مکروہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وضو مکروہ ہوگا۔ تو وضو پر وضو کرنا یہ مستحب تبھی ہے جب کہ پہلے وضو سے آدمی نے کوئی عبادت کر لی ہو۔ تو یہاں پر یہی مراد ہے، وللوضوء علی الوضوء، وضو پر وضو کرنے کے لیے بھی وضو کرنا، وضو پر وضو کرنے کے لیے بھی وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ ایسی فرماتے ہیں بعد غیبت، تو دیکھو بیٹا یہ اب تک ہم نے جتنے چیزیں ذکر کی صاحب کتاب نے، یہ سب وہ افعال ہیں جو افعال کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اب یہاں پر کچھ وہ افعال ذکر کر رہے ہیں جن افعال کے کرنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایسا فعل کر لیا تو فعل ناپسندیدہ تھا، تو اب اس کے بعد میں وضو کرنا مستحب ہے۔ وہ کون سے افعال؟ فرماتے ہیں وبعد غیبت، چغل خوری کرنے کے بعد، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کر دی تو اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، تاکہ آدمی جو ابھی ناپسندیدہ کام کیا، غلط کام کیا ہے نا، اور وضو کر لے تو وضو کے صدقے ہی میں اللہ رب العزت کیا اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو پیٹھ پیچھے غیبت جو کی ہے اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ غیبت کرنا ہی غلط ہے، تو غلط فعل کے بعد وضو کرنا مستحب ہوتا ہے۔ وکذب، ایسے جھوٹ بولنے کے بعد، کسی سے جھوٹ بول دیا تو جھوٹ بولنے کے بعد یہ وضو کرنا مستحب ہے۔ ہمارے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جھوٹ اور غیبت یہ دونوں نجاست معنویہ ہیں۔ کیا ہیں؟ نجاست معنویہ۔ تو اس لیے نجاست معنویہ کی وجہ سے ان کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ والنمیمہ، ایسے چغل خوری کرنے کے بعد، چغل خوری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی بات کو دوسرے آدمی تک پہنچانا اور اس سے مقصود فساد ہو، تو اسے چغل خوری کہتے ہیں۔ میری بات دوسرے تک پہنچا دی اور پہنچانے کا مقصد کیا ہو؟ فساد پیدا کرنا، تو یہ چغل خوری ہے۔ اور اگر میری بات دوسرے تک پہنچائی ہے اس سے مقصد فساد نہ ہو، بلکہ اس سے مراد، اس سے مقصود خیر خواہی ہو، بھلائی ہو، تو وہ چغل خوری نہیں کہلائے گا۔ تو النمیمہ کا معنی چغل خوری۔ والنمیمۃ، ایسی چغل خوری کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، مندوب ہے۔ وکل خطیئۃ، ایسی ہر خطا کرنے کے بعد، کوئی بھی جرم کیا، کوئی بھی خطا کی، کوئی بھی گناہ کیا، اس کے بعد وضو کرنا مندوب ہے۔ ٹھیک ہے۔ وانشاد شعر، ایسی انشد ینشد انشاد، شعر گنگنانا، ایسی شعر گنگنانا اور شعر پڑھنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ لیکن شعر سے مراد یہاں پر وہ شعر ہیں جن اشعار سے کسی کی برائی کی جائے، جن اشعار میں فحش گوئی ہو، جن اشعار میں بدتمیزیاں ہوں، ہے نا، اس طریقے کے اشعار گنگنانے کے بعد وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ ورنہ تو اگر نعت نبی گنگنائی ہے تو ان کے گنگنانے کے بعد وضو کرنا مستحب نہیں ہے۔ ایسی کسی کی تعریف کی ہے، کسی مسلمان کی تعریف کی ہے، تو اس کے بعد وضو کرنا مستحب نہیں ہے، مندوب نہیں ہے۔ وقہقہۃ، ایسی قہقہہ کے بعد بھی وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ کیا؟ قہقہہ کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قہقہہ بیٹا اگر نماز میں لگ جائے تو حدیث پاک کی بنا پر نماز میں قہقہہ ناقض وضو ہے، تو اگر غیر نماز میں
اگر قہقہہ لگا دیا تو اب یہ ناقض وضو تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وضو کرنا مستحب ہمارے فقہا نے قرار دیا۔ وقہقہۃ خارج الصلاۃ، نماز کے باہر قہقہہ لگانے سے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ نماز کے باہر کی قید اس لیے لگا دی کیونکہ نماز کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور قہقہہ لگا دیا، زور سے ہنس پڑا، تو ایسی صورت میں تو وضو ہی ٹوٹ جائے گا۔ وغسل میت، ایسی میت کو غسل دینے کے بعد یہ بھی وضو کرنا مستحب ہوگا۔ وحملہ، ایسی میت کو کاندھا دینے کے بعد، اس کو اٹھانے کے بعد بھی غسل کرنا، وہ وضو کرنا مستحب اور مندوب ہے۔ ولوقت کل صلاۃ، اور ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے، ہر نماز کے وقت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے وقت میں اگر وضو کر لے گا، جیسی نماز کا وقت آیا وضو کر لیا اس نے، تو نماز کے وقت کے آنے سے پہلے ہی وضو کر لیا تو ظاہر بات ہے کہ نماز کا انتظار کرے گا، اور انتظار نماز کا انتظار کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ اس لیے وضو اور انتظار نماز وضو کر کے کرے گا تو انتظار نماز کرے گا تو اس میں شیطان کو ذلیل بھی کرنا ہے، شیطان کو مایوس بھی کرنا ہے، اس لیے وضو کرنا نماز کے وقت کے لیے یہ مستحب ہے۔ لیکن یہ مستحب ہے اسی کے لیے ہے جو کہ معذور نہ ہو۔ اگر کوئی معذور ہے تو اس کا تو دخول وقت یا خروج وقت سے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس کو وضو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقبل غسل الجنابہ، اور جنابت یعنی ناپاکی کے غسل سے پہلے وضو کرنا یہ بھی مستحب اور مندوب ہے۔ یعنی آدمی ناپاکی کا غسل کرنے جا رہا ہے، جنابت کا، ناپاکی کا غسل کرنے جا رہا ہے تو غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ وللجنبی، ایسی ناپاک آدمی کے لیے یا ناپاکی کے لیے یا ناپاک آدمی کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ لہذا اگر کوئی ناپاک ہے تو ناپاک ہو گیا، اب ناپاک آدمی وضو کر لے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی اہلیہ سے، امہات المومنین میں سے کسی سے جب صحبت فرماتے تھے تو ایک رات میں کئی بار، تو ہر ایک ناپاکی کے بعد سرکار وضو فرما لیتے تھے۔ تو چونکہ سنت یہ ہے اس لیے فرمایا کہ للجنوبی، اور جنوبی کے لیے، ناپاک کے لیے، جو ناپاک ہو گیا ہو یا جنابت کی وجہ سے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ فرماتے ہیں عند اکل و شرب و نوم و وطی و لغضب، ایسے ہی کھانے کے وقت وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ کھانے کے وقت یعنی پورا وضو شرعی کرنا یہ مستحب ہے، کھانا کھانے جا رہا ہے تو وضو کر لے۔ وشرب، ایسے پینے کے وقت یہ بھی مستحب ہے۔ ونوم، ایسے سونے کے لیے۔ وطی، ایسے ہی بیوی سے مجامعت اور وطی کرنے کے لیے یہ بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ ولغضب، اور غصے کی وجہ سے بھی وضو، کسی کو غصہ آ گیا تو اب غصہ جس کو آ گیا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو کے ذریعے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ وقرآن، ایسے ہی قرآن کے لیے، کس کے لیے؟ قرآن کے لیے۔ وحدیث، حدیث کے لیے۔ یہاں پر قرآن سے مراد چھونا نہیں ہے بلکہ قرآن کو پڑھنے کے لیے، آدمی زبانی پڑھ رہا ہے تو زبانی پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے اگر وہ پہلے سے پاک ہو تب۔ وحدیث، ایسی حدیث کے لیے۔ وروایت ہی، ایسی حدیث کی روایت کے لیے بھی، روایت اگر راویوں کا ذکر کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ ودراست علم، ایسی کسی علم کے پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اب آپ لوگ کوئی بھی علم فقہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی علم پڑھ رہے ہیں، علم دینی، تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب۔ وَأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ایسی اذان کے لیے اور اقامت کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اذان اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو پہلے وضو کرے،
لہذا اگر کسی شخص نے بے وضو اذان پڑھ دی ہے نا تو اس کی اذان ہو جائے گی، اذان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہاں وضو کرنا یہ مستحب ہے، مندوب ہے۔ و اقامہ، ایسی اقامت کے لیے یعنی تکبیر جو پڑھتے ہیں اللہ اکبر نماز سے پہلے جماعت کھڑی ہونے کے لیے، تو اس اقامت کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ و خطبۃ، ایسی خطبہ دینے کے لیے، یعنی کوئی خطبہ اگر دے رہا ہے آدمی، چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عید ہو، تو خطبے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، یاد رکھنا۔ و زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، سرکار کے روضہ مبارکہ پر جانے کے لیے اور دیدار کے لیے، روضہ مبارکہ کی زیارت کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ و وقوف بعرفہ، اور مقام عرفات میں، میدان عرفات میں ٹھہرنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ وللسعی بین الصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے بھی وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں جو ہیں، کعبہ شریف سے پورب میں جیسے ہی نکلتے ہیں فوراً سامنے صفا مروہ ہے۔ وللسعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن دو پہاڑیوں کے بیچ میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھی، تو انہی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑنے کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ و اکل لحم جزور، جزور کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ کے گوشت کو کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اونٹ کے گوشت کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں چکناہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، چکناہٹ کی وجہ سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ وضو کریں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وللخروج من خلاف العلماء، علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے بھی وضو کرنا یہ مندوب ہے۔ کیوں؟ یعنی کسی مسئلے میں اختلاف ہے علماء کا، کوئی عالم دین کہہ رہا ہے کہ یہاں پر وضو کیا جائے، کوئی عالم دین کہہ رہا ہے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی عالم دین کہہ رہا ہے وضو کرنا اچھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وضو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب علماء کا کسی مسئلے میں، کسی چیز میں وضو کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہے، تو اب ایسی جگہ پر وضو کر لینا یہ مستحب ہے تاکہ عبادت صحیح ہو جائے۔ کوئی ایسی عبادت ہے، کوئی ایسا فعل ہے جس کے سلسلے میں، وضو کرنے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے ہی صحیح ہو جائے گا، کچھ کہتے ہیں کہ وضو کے بعد صحیح ہوگا، تو اس اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ فرماتے ہیں وللخروج من خلاف العلماء، علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ کما اذا مس امرأۃ، جیسے کہ کسی نے کسی عورت کو چھوا، عورت سے مراد وہ عورت ہے یہاں پر جو کہ مشتہات ہو، جس کو دیکھ کر شہوت ہو، اور وہ غیر محرم ہو۔ اب اس کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہو گیا، تو کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، امام اعظم کہتے ہیں کہ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب ایسی صورت میں ائمہ کا اختلاف ہے، جن کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا وہ کہیں گے کہ اب وضو کرے، جن ائمہ کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹا تو وہ کہیں گے کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ایسے ہی پڑھ سکتا ہے۔ اب ایسے اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کر لینا یہ مستحب ہے، کہ وضو کر لے گا تو بالاتفاق سب کے نزدیک نماز صحیح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کما اذا مس امرأۃ، جیسے کہ کسی نے عورت کو چھو لیا جو کہ مشتہات ہو اور غیر محرم ہو، کیونکہ اگر کوئی عورت محرم ہے
یا ایسی ہے کہ جو مشتہات نہیں ہے، لائق شہبت ہی نہیں ہے، اگر اس سے ہاتھ وغیرہ ٹچ ہو گیا، اس کو چھو لیا، تو بالاتفاق وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں مشتہات ہو اور غیر محرم ہو، اس سے ٹچ ہوا اور اس کو چھو لیا، تو اس سے وضو ٹوٹنے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا، جبکہ امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اب اس اختلاف سے نکلنے کے لیے تاکہ عبادت صحیح ہو جائے، مستحب یہ ہے کہ وضو کر لے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بسم اللہ